ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ آخر کار سلطان کو معلوم ہو ہی گیا کہ اسرا ایسا کیوں کر رہی ہے اور کس کے کہنے پر کر رہی ہے، کیونکہ سلطان کا کہنا ہے کہ اسرا میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ مجھے اگنور کرے اور اس طرح سے نخرے دکھائے۔ اسرا جس نے مشل کے کہنے پر خود پر دھیان دینا شروع کر دیا ہے، میک اپ کرنا شروع کر دیا ہے، یہاں تک کہ اچھی خاصی ڈریسنگ کرنی شروع کر دی ہے، جو کہ سلطان کے کہنے پر پھیکے پھیکے رنگ پہنتی تھی، اب وہی اسرا گہرے رنگ کے برائٹ کلر کے کپڑے پہننا شروع کر دیے ہیں، اور اسے اس بات کی بھی اب کوئی پرواہ نہیں ہے کہ سلطان اسے کیا کہتا ہے اور کیا نہیں۔ دوسری طرف نوفل پریزے سے سلطان کے متعلق بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر کار یہ سلطان چیز کیا ہے کہ جس کی وجہ سے تمام لڑکیاں اس کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو پریزے نوفل کو سلطان کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ ایک ایسا انسان ہے جو اپنے بارے میں خود ہی تعریف کرتا ہے اور دوسروں کو ڈی گریڈ کرنے سے باز نہیں آتا، اور تب تک نہیں مانتا جب تک وہ کسی دوسرے انسان کو یہ نہ منوا دے کہ وہ کس طرح کا انسان ہے۔ جیسی وہ تعریف کرتا ہے وہ ویسا ہی دوسروں کو دکھاتا ہے اور دوسروں کو یقین دہانی کروانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ بہت ہی اچھا انسان ہے۔ یہ بات جاننے کے بعد نوفل پریزے سے کہتا ہے کہ اس میں تو واقعی ہی کوئی شک نہیں ہے کہ سلطان بہت ہی گھٹیا اور گرا ہوا انسان ہے جو دوسروں کو ڈی گریڈ تک کرتا ہے، اور رہی بات چاندنی کی تو اس کی ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے خود سے وعدہ کیا ہے کہ ہم قدم قدم پر چاندنی کا ساتھ دیں گے اور اس پر نظر جما کر رکھیں گے تاکہ سلطان سے ہماری چاندنی کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی نقصان نہ پہنچ سکے۔ دوسری طرف تیار ہو کر اسرا جاتی ہے اپنی اماں اور بھابھی سے ملنے کے لیے۔ سروت جہاں اپنی بیٹی اسرا کو تیار دیکھ کر اور برائٹ کلر کی ڈریس میں دیکھ کر بے حد خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں شکر ادا کر رہی ہوں کہ میری بیٹی زندگی کے رنگوں میں واپس آ چکی ہے، اور کہتی ہے اپنی بیٹی کو کہ اسی طرح سے ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور اپنی زندگی کو ہمت سے گزارنا چاہیے، لڑ کر گزارنا چاہیے، کبھی بھی ہتھیار پھینکنے نہیں چاہیے۔ اس بات پر اسرا اپنی ماں سروت جہاں سے کہتی ہے کہ اگر ہتھیار خود بخود گر جائیں تو پھر کیا کرنا چاہیے۔ اس بات پر علیزے بھی پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر کار اسرا کیا کہنا چاہ رہی ہے، لیکن سروت جہاں اپنی بیٹی کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر ہتھیار گر بھی جائیں تب بھی میدان جنگ کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور آخری دم تک لڑنا چاہیے، بہتری اسی میں ہے، اور میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ تم زندگی میں واپس آ گئی ہو، تو مجھے یہ بھی یقین ہے کہ تم اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کر پاؤ گی اور سلطان کی محبت کو بھی حاصل کر لو گی۔ دوسری طرف سلطان ہے پوری طرح سے پریشان کہ آخر کار کون ہے ایسا کہ جس کی باتوں میں آ کر اسرا یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ اسرا جو کہ سلطان کے بغیر سانس تک نہیں لیتی تھی، آج وہی سلطان کو اس طرح سے اگنور کر رہی ہے جیسے سلطان اس کی زندگی میں کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا۔ مشل کر رہی ہوتی ہے اسرا کے ساتھ کچن میں بیٹھ کر بات کہ وہیں پر سلطان بھی آ جاتا ہے اور تمام تر باتیں سن لیتا ہے۔ مشل کہتی ہے اسرا سے کہ تمہیں اتنی جلدی بھی ماننا نہیں چاہیے تھا، جب سلطان تمہیں منا رہا تھا تو تمہیں تھوڑے نخرے دکھانے چاہیے تھے، اتنی جلدی نہیں ماننا چاہیے تھا۔ اس بات پر اسرا مشل سے کہتی ہے کہ اگلی بار جب ایسا ہوگا تو میں جلدی نہیں مانوں گی۔ وہیں پر مشل اسرا سے کہتی ہے کہ مجھے تو اس لڑکے پر ترس آ رہا ہے جو ہمیں مال میں ملا تھا، کاش تم نے اسی لڑکے سے شادی کی ہوتی، کم از کم اس طرح کا کھڑوس انسان تمہارے پلے نہ پڑا ہوتا۔ یہ بات سنتے ہی اسرا ڈر جاتی ہے اور مشل کو چپ کراتے ہوئے کہتی ہے کہ خاموشی سے بولو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ بات سن لے۔ اس بات پر مشل کہتی ہے کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے اور یہ تمام تر باتیں کوئی اور نہیں بلکہ سلطان اپنے کانوں سے سن لیتا ہے۔ تو کیا کرے گا سلطان اب اسرا کے ساتھ؟ کیا پہلے سے زیادہ برا رویہ اختیار کرے گا وہ اسرا کے ساتھ، یا خود کو بدلنے کی کوشش کرے گا اسرا کے لیے؟ کیا ہوگا مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل شدت۔